امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ حکم حتمی اور اس اقدام کا اطلاق فوری ہوگا۔ وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ کاروبار کریں گے انہیں امریکہ کے ساتھ ہونے والی تجارت پر 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ حکم ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا حکم حتمی اور اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ کاروبار کریں گے انہیں امریکہ کے ساتھ ہونے والی تجارت پر 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ حکم ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس کے حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا حکم حتمی اور اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ کاروبار کریں گے انہیں امریکہ کے ساتھ ہونے والی تجارت پر 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین کا صدر ٹرمپ پر زور۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے ضروری سمجھا تو فوجی طاقت کے استعمال سے نہیں ہچکچائیں گے۔ صدر ٹرمپ آئندہ کیا اقدام اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہیں ہی ہے۔ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین کا صدر ٹرمپ پر زور۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئندہ وہ کیا قدم اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہیں ہی ہے۔ ایرانی قوم نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ حکومت کے حق میں مظاہرے تاریخی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ دشمنوں کی سازشوں پر اندرونی کرائے کے ایجنٹ سے عمل کروایا جانا تھا۔ عظیم ایرانی قوم نے دشمنوں کے مقابلے اپنے عزم اور اپنی شناخت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مظاہرے امریکی سیاستدانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھے۔ کہا کہ امریکہ اپنے قریبی اقدامات فریبی اقدامات روکے اور اعلی کاروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور، بااختیار اور دشمن کو پہچاننے والی قوم ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ایرانی قوم نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ حکومت کے حق میں مظاہرے تاریخی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا دشمنوں کی سازشوں پر اندرونی کرائے کے ایجنٹ سے عمل کروایا جانا تھا۔ عظیم ایرانی قوم نے دشمنوں کے مقابلے اپنے عزم اور اپنی شناخت کا بھرپور اظہار کیا۔ مظاہرے امریکی سیاستدانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھے۔ امریکہ اپنے فریبی اقدامات روکے اور اعلی کاروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پورا پبلک ہیئرنگ ہے، اس پورے پروسیس میں ای پی اے ہے، اس کی پوری ایک ہم اس کو سرٹیفکیشن جو ہے وہ اس کی کرواتے ہیں جو بڑے پروجیکٹس ہیں۔ پھر دوسری یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کے لیے جیسے ابھی چند انفراسٹرکچر جو کہ اسلام آباد کی ضرورت تھے، جس کو ابھی بھی کسی نہ کسی وجہ سے اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی کہ وہاں سے درخت کاٹ کے انڈر پاس یا اوور ہیڈ بنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کسی بھی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ جو اسلام آباد میں پچھلے 1.5 سال سے اس حکومت کے دوران ہوا ہے، میں ہر پروجیکٹ پر پارلیمنٹیرینز کو بھی دعوت دیتا ہوں اور اپنے صحافیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آن گراؤنڈ ہم بریفنگ دیں گے اور ہم اپنے جو فیکٹس ہیں اس کو جو ٹیکنالوجی سے ویریفائڈ چیزیں ہیں، وہ سپارکو ہے، وہ ہماری باقی امیجری ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے جس طرح کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ گرین ایریا کتنا تھا، اگر کوئی درخت ہٹایا گیا ہے تو اس کی جگہ 4 ٹائم سے زیادہ بڑے درخت وہاں پہ لگائے گئے۔ تو سب سے پہلے انفراسٹرکچر والی، دوسری ہے جو کہ سیکٹر ڈیولپمنٹ، اور تیسری جو ایک آخری جس پہ
یہ پیپر میلبری کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, جب اسلام آباد بنا ہے تو یہاں پر اسے گرین کرنے کے لیے بائی ایئر سیڈنگ کی گئی اور بہت سارے اس طرح کے جو درخت تھے وہ یہاں آہستہ آہستہ اگتے رہے. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ایسے اسپیشیز تھیں, کچھ ایسی اقسام تھیں جس پہ یہ ثابت ہوا کہ یہ مضر صحت ہے, الرجی اور باقی چیزیں کریٹ کرتے ہیں. اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا, یہ بہت لمبا ٹائم اس پہ زیر بحث رہا. سب سے پہلے ہائی کورٹ نے اس پہ آرڈر دیا 2009 میں, پھر اس کے بعد انوائرمنٹل کمیٹی تشکیل دی گئی, وہ بھی بذریعہ ہائی کورٹ کے حکم کے 2020 میں. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی پبلک ہیئرنگ کی گئی اور اس پبلک ہیئرنگ کو یہ 10/7/2023 کو اخبار اشتہار کے بعد ایک پراپر پبلک ہیئرنگ کی گئی جس میں اس کے ماہرین شامل تھے جو فارسٹری کے تھے, اس میں عام جو ہماری اسلام آباد کے لوگ شامل تھے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ 2024 میں آیا. پھر اس کے بعد یہ درخت جو ہٹائے گئے ہیں یہ ان کا پورا سروے کنڈکٹ کیا گیا. اسی دوران ایک دفعہ پھر سو موٹو ہوا تھا کہ شاید ان درختوں کی بجائے اس خاص قسم کی بجائے کوئی دوسرے درخت ہٹائے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی جس میں 2 ماہرین ایسے شامل تھے جو کہ جنگلات کے ماہرین سمجھے جاتے تھے. ان کی رپورٹ کئی ہفتوں بعد آئی اور اس رپورٹس کی روشنی میں مزید اس کو بہتر بنایا گیا اور اس میں بھی یہ ثابت ہوا کہ ان درختوں کے علاوہ دوسرے درخت نہیں ہٹائے گئے. اس کے بعد ایک پروسیس SOP واضح ہوا جس میں پہلے سروے کرتے ہیں, درختوں کے نمبر لگاتے ہیں, درختوں کی کائنڈ اور اس پہ وہ سارا, اور یہ پبلک ہیئرنگ کے بعد اور اس کے بعد ہٹایا جاتا ہے. 29,115 درخت ہٹائے گئے, 40,000 درخت 8 سے 10 فٹ سے زائد بڑے قد کے درخت لگائے گئے ہیں. باقی درخت جو ہے کیونکہ کئی اقسام کی شجرکاری جو ہے وہ اس کا موسم اگلے 1-1.5 مہینے بعد ہے. 30 مارچ پر 60,000 مزید درخت انہی جگہوں پہ لگائے جائیں گے. اور اس پہ میں دوبارہ کہہ دوں کہ سپارکو کی امیجری ہو, گوگل میپس, اور اس کی ایک پوری ایک طریقہ کار ہے جس کو NDVI کہتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل طریقہ کار ہے NDVI. میں ہاؤس کو دعوت دیتا ہوں, میں اپنے صحافیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم اس انٹرنیشنل ٹیکنالوجی سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اگر گرینری کم ہوئی ہے, گرین کو براؤن ایریا میں کنورٹ کیا گیا ہے, تو اس پر جو آپ کے سامنے فیکٹس رکھتے ہیں. لیکن آج کے دن تک جو ہم نے یہ ساری ٹیکنالوجی سے کوائف اور فیکٹس اکٹھے کیے ہیں, یہ 2020 تک یہاں گرینری کم ہوئی ہے. لیکن 23 سے 25 کا جو ڈیٹا ہے وہ جتنی گرینری تھی اس سے بڑی ہے پرسنٹیج. اور میں اس کو دوبارہ کہہ دوں, یہ ارکان اسمبلی کسی پروجیکٹ کا, کسی سیکٹر کا, کہیں سے درخت ہٹائے جانے کا, اور اسی طرح صحافی ہمارے. لیکن یہ نہیں کہ ایسے ہی پیچھے لگ جائے بات کہ کوئی کان لے گیا ہے, کان دیکھنے کی بجائے کسی اور کے پیچھے بھاگ پڑے. میرا خیال ہے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ فیشن بن جائے, بلا وجہ سے ہم اسلام آباد کو کیپٹل کو تنقید کا نشانہ بنائیں, پھر آپ چیئرمین CDA کو پرسنلی ہٹ کریں. جو فیصلے ہوئے ہیں کسی ایک افسر نے نہیں کیے, ایک پالیسی کے تحت, حکم کے تحت, اور اس کے ہم رسپانسیبل ہیں. ایسی کسی کو, اور ہمارے پاس بہترین آفیسر ہے, چیئرمین CDA کو بلا وجہ تنقید کی بجائے اچھے افسروں کی تعریف ہونی چاہیے. تھینک یو. کا نشانہ بنائیں, پھر آپ چیئرمین CDA کو پرسنلی ہٹ کریں. جو فیصلے ہوئے ہیں کسی ایک افسر نے نہیں کیے, ایک پالیسی کے تحت, حکم کے تحت, اور اس کے ہم رسپانسیبل ہیں. ایسی کسی کو, اور ہمارے پاس بہترین آفیسر ہے, چیئرمین CDA کو بلا وجہ تنقید کی بجائے اچھے افسروں کی تعریف ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. جی فتیانہ صاحب ایک سوال پوچھیں پلیز. جناب ڈپٹی اسپیکر میں ان سے سوال کروں گا
کہ پیپر ملبری ٹریز کا جس پر MOS صاحب فرما رہے ہیں، ان کی نشاندہی قیمتی اور انوینٹری بنائی گئی تو ہاؤس میں پیش کی جائے، اور ان کی مارکنگ ہوئی۔ کٹنگ آف ٹریز پروہیبیشن ایکٹ 1992 پہ عمل درآمد کیا گیا۔ اسلام آباد پریزرویشن آف لینڈسکیپ لا PEPA 1997 پہ کیا عمل درآمد کیا گیا؟ کیا منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے NOC حاصل کیا گیا؟ کیا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کے نوٹس میں لا کر یہ عمل اقدام کیا گیا؟ اور اس سے آکشن میں کتنی رقم آپ نے اکٹھی کی؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلام آباد جو ایک کلین اینڈ گرین سٹی تھا، آج وہ دوسرا لاہور بننے جا رہا ہے، جو پولیوشن میں انڈیکس میں نمبر 1 ہے پورے پاکستان میں، اب نمبر 2 پہ اسلام آباد آ جائے گا؟ یہ گھناؤنی سازش کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل وزیر داخلہ طلال چودھری خطاب کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فولن انرجی کا سبب بننے والے درختوں کی کٹائی کی گئی ہے اور ہم اپنے ماحول کو درست اور صاف بنائیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتا رہے ہیں، پاکستان میں کھربوں ڈالرز مالیت کے غیر استعمال شدہ معدنی وسائل کو اسٹریٹجک معاشی ترقی کی بنیاد بنانے کے لیے حکومت کی نئی حکمت عملی جاری ہے۔ دشت نیشنل انٹرسٹ میں شائع مضمون کے مطابق پاکستان کے معدنی شعبے میں اصلاحات کے ذریعے ملکی معیشت کو عالمی معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریکوڈک منصوبہ دنیا کے بڑے کاپر اور گولڈ منصوبوں میں شامل ہے، جہاں 5.9 ارب ٹن معدنی ذخائر موجود ہیں۔ منصوبے سے اربوں ڈالرز آمدن اور ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان کی قیمتی پتھروں کی مجموعی مالیت تقریباً 450 ارب ڈالرز ہے، لیکن موجودہ سالانہ برآمدات صرف 5.8 ملین ڈالرز ہیں، جو بڑے پوٹینشیل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پاکستان لیتھیم، کوبالٹ اور نایاب زمینی عناصر میں عالمی سپلائی چین کا حصہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ناظرین کو ایک بار پھر سے اس اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ اہم خبر سامنے آئی ہے پاکستان کے معدنی ذخائر کے حوالے سے، آپ کو ناظرین کو اپڈیٹ کر رہی ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ ریکوڈک میں پاکستان میں کھربوں ڈالرز مالیت کے غیر استعمال شدہ معدنی وسائل کو اسٹریٹجک معاشی ترقی کی بنیاد بنانے کے لیے حکومت کی نئی حکمت عملی جاری ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ میں شائع مضمون کے مطابق پاکستان کے معدنی شعبے میں اصلاحات کے ذریعے ملکی معیشت کو عالمی معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریکوڈک منصوبہ دنیا کے بڑے کاپر اور گولڈ منصوبوں میں شامل ہے، جہاں 5.9 ارب ٹن معدنی ذخائر موجود ہیں۔ منصوبے سے اربوں ڈالرز آمدن اور ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان کی قیمتی پتھروں کی مجموعی مالیت تقریباً 450 ارب ڈالرز ہے، لیکن موجودہ سالانہ برآمدات صرف 5.8 ملین ڈالرز ہیں، جو بڑے پوٹینشیل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پاکستان لیتھیم، کوبالٹ اور نایاب زمینی عناصر میں عالمی سپلائی چین کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر کڑی تنقید، کہا کہ سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ KPK کو مکمل پروٹوکول دیا، لیکن سہیل آفریدی نے خبروں میں آنے کے لیے الزام تراشی شروع کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت امن و امان پر توجہ مرکوز کرے، صوبائی حکومت دہشت گردوں کی بجائے ریاست پاکستان کو سپورٹ کرے، جو پاکستان اور اس کے آئین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا مذاکرات کریں۔ سہیل آفریدی کو افغانستان سے دہشت گردی کے ثبوت چاہیے تو سیکورٹی اداروں سے بریفنگ لیں۔ انتشاری جماعت ملک میں امن کے خلاف روز نئے شوشے چھوڑ رہی ہے۔ فورنزک رپورٹ میں بھی ثابت ہو گیا کہ سہیل آفریدی 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک گڈ ول گیسچر کا مظاہرہ کیا۔ CM صاحب کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے رابطہ کیا، ان کی ٹیم کے ساتھ ان کے شیڈول لیا، ان کے لیے تمام جو ہے وہ انتظامات کیے، اور یہاں سے بیان آیا کہ ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، لیکن سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو پروٹوکول شاید نہ دیتے لیکن سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی۔ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم پروٹوکول کی بات نہیں کرتے، ہم سیکیورٹی کہتے ہیں۔ تو فل پروف سیکیورٹی دی، وہاں پر سندھ حکومت کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ صاحب اور اس کی ٹیم کو ریسیو کیا۔ اس کے بعد شیڈول کے مطابق جو ان کے پروگرامات تھے ان کے ساتھ ان کے سارے شیڈول کے مطابق چل رہے تھے۔ اچانک کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جو کہ حیدرآباد میں خاص کر ہوا۔ آپ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں افغانستان کے خلاف شواہد دیں، افغانستان کے خلاف آپ کو کیا شواہد ہیں؟ آپ آ کر اپنے
آئی جی صاحب کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ اقوام صاحب آپ آئیں، آپ ریکویسٹ کریں. آپ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صوبائی حکومت ریکویسٹ کرے گی تو شاید آپ کو بریفنگ آپ کے انٹیلیجنس ادارے بھی دیں اور آپ کو بتائیں کہ جی ہمارے. اور اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ضابطۂ اخلاق خلاف ورزی کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رضا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کی سماعت. سہیل آفریدی کے وکیل علی بخاری کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ ہمیں جواب کی کاپی دے دی جائے تاکہ ہم دلائل دے سکیں. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز 1 احمد نواز سے. احمد آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی انتخابی ضابطہ اخلاق کیس NA18 ہری پور میں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کی سماعت چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں الیکشن کمیشن نے کی اور الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ KP سہیل خان آفریدی پیش نہیں ہوئے. ان کے وکیل جو ہیں علی بخاری وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیس کی جو ہمارے مخالفین نے جواب جمع کرایا ہے اس کی تفصیلات ہمیں دے دیں. تو جس پر الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی. جی بہت شکریہ احمد نواز، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سندھ ہائی کورٹ کے 12 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی مدت ملازمت میں توسیع پر بھی غور ہوگا. تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سردار حمید سے. سردار حمید آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ آج ہو رہا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے 12 ایڈیشنل ججز کی مستقل جو تعیناتی ہے اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ زیر غور آئے گی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے اور اجلاس میں جسٹس میرا محمد بخش، جسٹس تسلیم سلطان اور جسٹس ریاضت علی جو سحر ہیں ان کی مستقلی پر غور ہوگا. جسٹس محمد حسن اکبر، جسٹس خالد حسین شنائی اور جسٹس عبد حامد جو ہے ان کی مستقل تعیناتی پہ بھی غور ہوگا. جسٹس سید صدیق فیاض الحسن شاہ، جسٹس جان علی جنیزیو اور جسٹس ناصر احمد جو ہے ان کی مستقلی پر بھی غور کیا جائے گا. جبکہ جسٹس علی حیدر جو ادا ہیں، جسٹس عثمان علی ہیں اور جسٹس محمد جعفر رضا کی مستقلی پر بھی غور کیا جائے گا. اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی مدت میں توسیع پر بھی غور کیا جائے گا اور یہ اجلاس جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت ہوگا. جی بہت شکریہ سردار حمید، اور آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.